السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدأب آل فرعون، ایسا ہی معاملے فرعون اور اس کے لشکروں کے ساتھ ہو چکے، اس کی قوم کے ساتھ ہو چکے، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلوں کے ساتھ بھی، کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ بڑی طاقتور قومیں تھیں، ہر لحاظ سے معاشرتی اور سیاسی انہیں غلبے حاصل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے انہیں کوئی نہ بچا سکا۔ ان میں سے بیشتر اس وقت اللہ کی گرفت میں آئیں جب وہ اپنے معاشی اور سیاسی ترقی کے اور عروج پر پہنچی ان کی۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ آپ بتا دیجئے ان سب لوگوں کو، یہاں پہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کفروا کا جب آتا ہے نا تو یہ ایمان کے ضد میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں اور کوئی ایسا حرکت کرنے کو تیار نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے انہیں محروم کرے یا نظر التفات سے محروم کرے، اور دوسری قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہیں جنہیں اللہ کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہی کافروں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں بتا دیں کہ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، جلد ہی تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم سب کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ وبئس المہاد۔ اب یہ حالانکہ آیات دیکھیے کہ ابھی تو ہجرت کے مطلب 2-3 سالوں کے بعد کہی جا رہی ہیں، اور غلبہ تو جا کے کہیں فتح مکہ کے موقع پر یعنی 8 ہجری میں حاصل ہوا، تو یعنی پہلے سے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اگر ان کے لیے یہ تھی تو یہ ہر دور کے کفار کے لیے ہے، اور ہر دور کے اگر صاحب ایمان لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا ایسا ہی ساتھ دیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ دیا۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تم اس کا مظاہرہ دیکھ ہی چکے ہو، تمہارے لیے نشانی ہے جب 2 گروہ آمنے سامنے تھے۔ اب یہاں پہ مینشن کس کا کیا جا رہا ہے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے ستغلبون وتحشرون، یعنی ایک جھلک تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ کب دیکھی تھی؟ یوم بدر میں، جس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، جو 2 گروہ تھے جن میں سے ایک گروہ جو تھا وہ تو اللہ کے راستے میں قتال کر رہا تھا اور دوسرا جو تھا وہ کافر تھا۔ مطلب یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں نہیں تھا، اور وہ دونوں جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ان سے دگنے ہیں۔ اب یہ ایک عجیب معاملہ ہوا تھا کہ اہل ایمان کو کفار اپنے سے دگنے لگے اور اہل ایمان اپنے سے دگنے لگے، یا اس کی کئی توجیحات کی گئی ہیں اس آیت کی، تو وہ بہت عمل کے لحاظ سے تو اتنی میرے لیے اہم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ کیا دکھاتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ بہرحال دونوں گروہ جو تھے وہ بھرپور لڑائی انہوں نے کی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد جو تھی وہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ میں جو دعا بھی مانگی تھی نا کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو وہ اب بتا رہے ہیں کہ کس کو مدد نصیب ہوتی ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی نصرت عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ویسے لوگ ہوتے ہیں جیسے میدان بدر میں تھے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو ہم پیدا تو کریں وہ فضا جو کہ بدر کی فضا تھی، وہ لوگ جس طرح خالص نیت کے ساتھ انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ان کی تعداد کیا ہو، اور انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ان کے پاس اسلحہ کیسا ہو، اور ان کے پاس سواریاں کیسی ہوں، اور ان کے لباس کیسے ہوں، اور ان کا کھانا پینا کیسا ہو۔ انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور وہ صرف اللہ کے بھروسے پر میدان میں اتر گئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ ہمیں اپنے دائیں بائیں پائیں گے، اپنے آگے پیچھے پائیں گے، آپ جو حکم دیں گے ہم کریں گے۔ آپ ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں پائیں گے جنہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کے اللہ جائیں اور ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، تو جو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل گہرائی میں اتر کر بات کو دیکھنا چاہتے ہیں، عبور کرنا ہوتا ہے نا دریا کو،
کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا، پورا کھنگال لینا ایک معاملے کو. تو جو اس گہری نگاہ سے دیکھیں گے تو ان کو تو بات سمجھ آ جائے گی کہ پھر وہ کون سی صفات ہیں جو حقیقتاً ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حقدار ہو سکیں. اچھا، اب اگلی پھر ایک اور رکاوٹ آ گئی جو کہ ابھی تھوڑا سا مینشن کیا تھا، تھوڑا سا ذکر آیا کہ مال اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم انہیں کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وازواج مطہرات ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اچھا، اب یہاں پہ اب آپ دیکھیے کہ کن چیزوں کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حصول میں رکاوٹ بن جاتی ہے. ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ منع تو نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ بالکل محبت کرنی نہیں، ہاں البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ یہ محبتیں جو ہیں وہ اللہ کی محبت پر غالب نہ آنے پائیں، جیسا کہ سورہ توبہ میں کہا گیا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. میں اس آیت کو، یہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ کی آیت کو ہمیشہ سورہ توبہ کی اس آیت کی روشنی میں، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کی وضاحت کرنے والی ہیں. حب الشہوات، خواہشات کی محبت. خواہش یہ بھی ہو سکتی ہے میں اچھے کپڑے پہن لوں، میں اچھا کھانا کھاؤں، میں فلاں چیز لوں، فلاں چیز لوں. اچھا، ایک عجیب بات ہمارے استادوں نے ہمیں بتائی کہ انسان کا جسم جو ہے وہ تو آرام طلب ہے، وہ آرام کی خواہش کرتا ہے. انسان کی جو ظاہری ہیں وہ لذتوں کی طلب کرتی ہیں، لیکن جتنی زیادہ لذتوں کی طلب ہو، جتنی زیادہ آرام کی خواہش ہو، جتنا زیادہ زینتوں کا بندہ خواہش مند ہو، اتنی ہی اس کی روح جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. روحانی ترقی ان چیزوں سے نہیں حاصل ہوتی. روحانی ترقی لذتوں کی نفی سے حاصل ہوتی ہے، روحانی ترقی زینتوں کی نفی سے حاصل ہوتی ہے. روحانی ترقی جو ہے نا، وہ جتنا انسان اپنی نفسانی خواہشات کے الٹ کام کرے یا ان کو کنٹرول کر لے، یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی اب بھی کھانا پینا چھوڑ دے یا، لیکن یہ ہے کہ ان کو کنٹرول کرے، ان کو ضبط میں رکھے، انہیں حلال اور حرام کے دائرے میں رکھے، اور ہر وقت اپنی ہر خواہش پوری کرنے کی فکر نہ کرتا رہے کہ جو جی چاہا بس میں نے یہی کھانا. بہت سارے ہمارے آپ دیکھیں خلفائے راشدین کا معاملہ دیکھیں، صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیں، ان کو اب کس چیز کی کمی تھی؟ ہر طرح کی غنیمتیں آ رہی تھیں. ان کا فقر تو خود اختیار کردہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بڑی آتی رہی غنیمتیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے گھر والوں کے آسائش اور آرام میں اس کو استعمال کیا؟ کیا ان کو لذتیں فراہم کرنے میں استعمال کیا؟ بلکہ ازواج مطہرات نے تو تھوڑا سا اتنا ہی مطالبہ کیا کہ تھوڑا سا خرچہ تو بڑھا دیں. یہ وہ خواتین تھیں جن کے گھر 20 دن چولہا نہیں جلتا تھا. اگر وہ صرف اتنی ڈیمانڈ انہوں نے کر دی کہ تھوڑا سا خرچہ بڑھا دیں، تو یہ ان کی شان سے اتنی مطلب ہٹی ہوئی بات لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت فرمائی اور کہا تم اپنے آپ کو عام عورتوں کی طرح نہ سمجھو، تم خاص لوگ ہو، تمہیں تو نمونہ بننا ہے تمام انسانیت کے لیے. تو تم یہ خواہشات کی محبت اور یہ فراوانی مال و دولت کی اس کے پیچھے نہ پڑنا. اور اگر یہ چیزیں چاہیے تو پھر اللہ اور رسول کا ساتھ نصیب نہیں ہو سکتا. تو روحانی ترقی کے لیے، اپنی روح کو سٹرانگ بنانے کے لیے، اور حقیقتاً دنیا میں ہم نے شروع میں بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ قوت متخیلہ ایک چیز ہے
جو کہ انسان کو غلبہ نصیب کرتی ہے. تو یہ قوت متخیلہ کو اسٹرانگ بنانا، قوت ارادہ کو اسٹرانگ بنانا، مضبوط بنانا، یہ حب شہوات کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ تو شہوات کو مطلب ان پر اللہ کی رضا کو ڈومیننٹ کر کے ہو سکتا ہے. یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ کہیں نہیں کہا کہ ان سے حب ہو ہی نہ. ہاں البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ وہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ. ان تین چیزوں کی محبت سب پہ ڈومیننٹ ہو، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت. یہ محبت جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب پر بھی غالب ہوگی، یہ خاندان کے افراد پر بھی غالب ہوگی، یہ قناطیر المقنطرات پہ بھی، جو سونے چاندی کے ڈھیروں پہ بھی غالب ہوگی یہ محبت، اور سواریوں پر بھی غالب ہوگی، اور کھیتیوں اور مویشیوں پر بھی غالب ہوگی، اور مساکن پر بھی غالب ہوگی، اور تجارتوں پر بھی غالب ہوگی، اور مال و دولت پہ. یعنی اموال اقترفتموها، یہاں پہ یہ کہا، ادھر کہا قناطیر المقنطرات من الذهب والفضة. ہمیشہ سے انسانوں کی طلب جو ہے وہ انہی چیزوں کی رہی. اگر اس وقت خیل المسومہ تھے کہ نشان زدہ گھوڑے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور اونٹنیاں، تو آج جو ہے وہ ہمیں اعلیٰ ترین ایک سے ایک بہتر جو ہے وہ گاڑی چاہیے، یا گاڑیاں ہیں تو جہاز چاہیے، اور بحری بیڑے چاہیے، اور کیا کیا نہیں چاہیے. اور اس وقت اگر کھیتیاں چاہیے تو آج پورے پورے جزیرے خریدنے والے لوگ موجود ہیں. تو یہ انسان کی فطری خواہشات ہیں، اور یہ جب تک اللہ کے راستے میں یہ خواہشات اور یہ اوقات جو ہیں وہ خرچ نہیں ہوں گے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی نصرت نصیب نہیں ہوگی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے. اللہ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت ہی خوبصورت ٹھکانے ہیں. تو کیا ہم تمہیں بتائیں، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ اب یہاں پہ میں کی بات وَنَبِّئُکُم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بہتر چیز کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ اب بہتر انہی کو لگے گی جو تقویٰ والے ہیں. اس کا مطلب اب اگر مجھے اللہ تعالیٰ جو چیز بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے، تو پہلے تو اپنے اندر تقویٰ کی صفت کو پروان چڑھانا ہے. تو جن میں تقویٰ ہوگا وہ اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھیں گے. اور یہ وہی ہے راسخون جن کے ہم نے ان کی صفات میں سے ہے کہ وہ اس وعدے پر یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ بہتر چیز کیا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. تو جنت کی بہت ساری جو خصوصیات بتائی گئی ہیں ان میں عمدہ رہائش گاہیں، جو آج مجھے رہائش میں مساکن تردون آج بھی چاہیے، اسی کا وہ وہاں بھی مل جائیں گی. ایسی رہائش کہ بس تم راضی ہو جاؤ گے اس سے، اور ہر کام تمہاری خواہش کا ہوگا. وہاں تمہاری خواہشیں خوب پوری ہوں گی. آج اپنی خواہشات کی اللہ کی خاطر قربانی دے دو، اس روز تمہاری ساری خواہشات پوری ہوں گی. آج تم اپنے ان رشتوں کو ذرا اللہ کی محبت کے سب آرڈینیٹ رکھو، اللہ کی محبت کو ڈومیننٹ کر دو، اس روز بہت ہی اچھے ساتھی ملیں گے. ازواج مطہرہ صرف بیویاں اور شوہر نہیں ہیں، یہ وہ تمام وہاں پہ ساتھی ہیں جو کہ میسر ہوں گے اس جنت میں. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات جو آج میرا جی چاہتا ہے، میں کہیں بھی کام کر رہی ہوں نا، میرا جی چاہتا ہے میرا باس مجھ سے خوش رہے، جو بھی مجھ سے سپیریئر ہے، جو بھی میرا کمانڈر ہے وہ مجھ سے راضی رہے. کہتے ہیں کہ ورضوان من اللہ، تمام کائنات کا کمانڈر جو ہے، کائنات کا رب جو ہے وہ تم سے راضی ہوگا، اس کی رضا کا حصول ہوگا. یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہوگی اور کتنی بڑی سکون دینے والی چیز ہوگی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. واللہ بصیر بالعباد. تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وہ جو اپنے بندوں کے حال پر بڑی نظر رکھے ہوئے. اب جب یہ اتنی دیکھیں نا سن کے ایک دم پھر بندہ کہتا ہے فوراً، راسخون فی العلم جو ہے نا انہیں پھر فوراً اچھا جی، پھر مطلب یہ دعا بے اختیار منہ سے نکلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نا فوراً یہ دعا مانگیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اچھا زیادہ تر جو دعائیں ہیں نا اس میں ہم ورثنی جنت النعیم جو ہے نا وہ تو کم ہی مانگی ہے. زیادہ فکر تو یہی ہوتی ہے کسی طرح آگ کے عذاب سے بچ جائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ ہمت ہی نہیں پڑتی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اچھا یہ جو جنت ہے نا یہ آپ میں بس یہ مجھے دے دیں، یہ مجھے دیں. نہیں،
بس کسی طرح مجھے آگ کے عذاب سے بچا دیں. ہاں میں یقین دلاتی ہوں میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. اننا آمنا. بس جو کوتاہیاں مجھ سے ہو رہی ہیں نا اس راستے میں آپ ان کو ذرا معاف کرتے ہیں. وقنا عذاب النار. بس آگ سے بچا لیں. اب وہ اچھا ٹھیک ہے ہم بچا لیں گے, تم ذرا یہ صفات تو اپنے اندر پیدا کرو. اب یہ 5 صفات ہیں جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. تو پھر یہ وعدے ان لوگوں کے لیے ہیں جو صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں, جو ثابت قدمی دکھاتے ہیں اللہ کے راستے پر, جو سچے ہیں. کونوا مع الصادقین, جن کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا راستہ سچا ہے اور بغیر کسی جھجک اور بغیر کسی شک کے اس پر چلتے ہیں. والقانتین, اور بڑی عاجزی کے ساتھ, بڑی یکسوئی کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ اس راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں. والمنفقین, اور جن کی ساری صلاحیتیں, جن کے سارے جو کچھ بھی انہیں زمین پر حاصل ہے, مال حاصل ہے تو وہ, اولاد ہے تو وہ, ان کو جو صلاحیتیں حاصل ہیں وہ, منفقین میں ساری صلاحیتوں کا خرچ آ جائے گا, ساری نعمتوں کا خرچ آ جائے گا. وہ خرچ کرتے ہیں اللہ ہی کے راستے میں. والمستغفرین بالاسحار, یہ 4 کام کرنے کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو. راتوں کو ان کی دیکھیں, رات کو تو بے چینی سے کون اٹھتا ہے, کوئی ذرا سی فکر ہونا تو راتوں کو نیند نہیں آتی. اب یہ اہل ایمان جو ہیں, یہ اپنے محبوب کے محب جو ہیں, ان کی راتیں محبوب کی یاد میں بے قراری سے گزرتی ہیں, بے قرار ہو کے اٹھتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار, راتوں کو اٹھتے ہیں. یہ بے چینی انہیں سونے نہیں دیتی, انہیں اپنے بستروں سے اٹھا بٹھاتی ہے اور وہ مسلسل استغفار کرتے رہتے. یہ ایک بڑی اہم صفت ہے اور ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. ہم میں سے مطلب تہجد کا اہتمام جو ہے یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اور بہرحال ہم تو اتنے نہیں ہیں کہ بھئی ہر روز اٹھ سکیں, کبھی کبھی نصیب ہو جائے تو اس کی مہربانی ہے کہ انہوں نے نصیب کر دی. تو لیکن ایک بڑی خوشخبری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اور وہ یہ کہ اگر رات کو اگر کسی لمحے تمہاری جاگ کھل جائے اور تم اس وقت اٹھ کے بس اتنا کہہ لو کہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ, یا تھوڑا سا کوئی ذکر کر دو, چلو کسی نہ کسی کیٹیگری میں تو مستغفرین بالاسحار میں شامل ہو ہی جاؤ گے. بھئی ایک تو زیادہ ہے نا مستغفرین بالاسحار, زیادہ کریں تو چلو کوئی بالکل ابتدائی بھی تو ہوں گے نا, مبتدی بھی تو ہوں گے, تو مبتدی تو بنے نا ہم, کہ جو ہی پہلو بدلیں, کروٹ بدلیں, استغفر اللہ بس اتنا ہی کہہ دیں, انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ حصہ آ ہی جائے گا. تو یہ 5 صفات جو ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. کتنی بڑی بات ہے کہ جس چیز کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, ملائکہ دے رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ وہ جو راسخون فی العلم ہے وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں. تو پھر کتنا مطلب بڑا مرتبہ اور مقام ہے راسخون فی العلم کا. تو کتنا جی چاہتا ہے کہ اچھا میں بھی وہ کام کروں جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, جس چیز کی اللہ گواہی دے رہا ہے میں بھی اسی کی گواہی دوں. کیا بات ہے. تو جب محبوب جو کچھ کہہ رہے ہیں میں بھی وہی کہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تو ضرور کامیابی ہو جائے گی. تو بس مجھے یہی کرنا, انصاف پر قائم رہتے ہوئے, راہ راست پر قائم رہنے والے اہل علم, اولو العلم قائما بالقسط. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ فلاں فلسفہ پڑھنے والا بھی اولو العلم ہے, فلاں پی ایچ ڈی کرنے والا بھی اولو العلم ہے. نہیں, قائما بالقسط, جو عدل پر قائم ہیں, انصاف پر قائم ہیں, جن کا علم ان کو عمل پر ابھارتا ہے, جن کا عمل میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, اپنے محبوب کی نافرمانی نہیں ہے, جو محبوب کی نظر التفات کے ہر لمحہ مشتاق رہتے ہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اب وہ جو میرا محبوب ہے وہ کہہ رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. صرف لا الہ الا اللہ کہنا اسلام ہے, صرف ورد وظیفے کرنا کیا اسلام ہے؟ جی نہیں. اسلام ہے جس کو جو اللہ کو پسند ہے,
وہ تو وہ مضبوط تعلق ہے جو کہ اللہ کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے، محبت بھی اسی سے سب سے بڑھ کر، خوف بھی اسی کا، وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی نظر التفات سے محرومی نہ ہو جائے، امیدیں بھی اسی سے وابستہ، ہر چیز کی طلب بھی اسی سے، اور پھر اس کے اشارے پر اطاعت کرنے کو تیار۔ تو جب یہ چیزیں حاصل ہوں تو پھر وہ اسلام ہے، وہ جو حکم دے سمعنا و اطعنا، بس میرے کانوں میں ایک بات پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، بس میں نے کر ڈالا، میں اس کے بعد دوسری کوئی آپشن ہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں کچھ اور بھی سوچوں یا کچھ اور بھی کروں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا تو سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ تو وہ ہے طریقہ جو پسندیدہ طریقہ ہے، جو کامیابی تک پہنچانے کا طریقہ ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہی طریقہ تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام بنیادی طور پر اسلام ہی کی دعوت لے کر آئے، ان کے دین کا نام اسلام ہی رہا ہے۔ کسی نبی نے اپنے دین کا نام نہ تو یہودی رکھا تو نہ کسی اور نام پہ رکھا، وہ سب مسلم تھے، مسلم حنیف تھے۔ تو پھر اگر کوئی جب کتاب مل گئی تو پھر اگر اختلاف کیا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے گریز اختیار کیا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ تو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تو حساب لے کے رہے گا، اور وہ حساب لینے میں کوئی اس کو، اب ہمارے کمپیوٹر ہیں وہ سیکنڈوں میں اتنے بڑے بڑے ڈیٹاز جو ہیں ان کا انالیسس کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے تو پتہ نہیں کتنے سپر کمپیوٹرز ہوں گے۔ فإن اللہ سریع الحساب، بڑے تیز ہیں حساب، بڑا تیز حساب ہوگا ان کا۔ حساب کی ہم کچھ تشریح کل کر چکے ہیں کہ یہ صرف اتنا نہیں ہوگا کہ کوئی جمع تفریق ہو کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی تو کتنے روزے رکھے، ہمیں تو وہ بھی نہیں یاد۔ تو وہ تو ہر لحاظ سے انالیسس کریں کس کے عمل کا کہاں تک کیا اثر ہوا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اب اگر کوئی لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، جب بندہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے نا تو بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، بہت سارے دائیں بائیں لوگ ہی اس پر باتیں بنانے والے آ جاتے ہیں۔ اس مسلمان معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی لوگ باتیں بنانے کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، اس معاملے میں کرتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے کے معاملے میں کوئی بحث کرتے ہیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو آپ کہہ دیجئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے سرنگوں کر لیا، میں نے سر جھکا لیا، میں نے سبمٹ کر لیا، اس لیے میں تو بس اب میں تو اس کی غلامی میں آ گئی، اب وہ جو مجھے کہیں گے میں نے تو وہی کرنا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میرے پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کریں گے۔ تو میں بھی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوے دار ہوں، اس لیے پھر مجھے بھی وہی کرنا ہے جو انہوں نے کہا اور جو انہوں نے کیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، آپ ذرا پوچھیں نا اہل کتاب سے اور دوسرے تمام لوگوں سے جو کتاب نہیں پڑھتے، اب یہاں پہ صرف عرب، اس وقت تو ہو سکتا ہے صرف عرب مراد ہوں، لیکن اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے لوگ امی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ کئی مفسرین نے یہ کہا ہے کہ امی اس وقت تو ہو سکتا ہے کہ صرف عرب ہوں، یا اس وقت بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جن کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب یا ہدایت موجود نہیں تھی۔ تو آج تو بہت وہ لوگ جو کہ اس کے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں سے اپنے آپ کو، اپنی جان چھڑائے ہوئے ہیں، وہ سب سے ہم پوچھیں گے اسلم، کیا تم بھی اسلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ کیا تم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرتے ہو؟ کیا تم بھی اسلام کو قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت والے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، لیکن اگر وہ لوگ ایسا نہ کریں تو ٹھیک ہے، آپ کے ذمہ تو بات کو صرف پہنچا دینا ہے، اللہ اپنے بندوں کے حال پر خوب نظر رکھے ہوئے ہے۔